ایک جیوگرافیکل آڈیٹی ہے، لیکن خیر انہوں نے لگایا اور اس مقصد سے انہوں نے یہ بنائی تھی یہ کانسٹیٹوئنسی کہ وہ اس کے ذریعے وہاں جو فالٹ لائنز ہیں، کاسٹ فالٹ لائنز، ریلیجس فالٹ لائنز، اس کے ذریعے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو یونٹی ہے، اتحاد ہے سب کا، اس وقت 370 کو ختم کرنے کے خلاف، 35A کو ختم کرنے کے خلاف، جموں کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس ریاست سے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک 2 UTوں میں تقسیم کرنے کے خلاف، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اتحاد کو کیسے ختم کریں، تو انہوں نے یہ ایک نیا جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے، جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے ایک اس میں ایک سبٹاج کیا اور بنایا، اور انہوں نے پری پول ریگنگ وہیں سے شروع کی، جہاں سے جو 2000 یہ جو پچھلے سال انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایک ایسا دستاویز بنایا جس میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو ڈس انفرینچائز کر کے، ان کو ڈسپوزس کر کے، ان کا ووٹ کا حق چھین کے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے جو اتحاد ہے اس کو ختم کریں، اور یہاں جو انہوں نے ایک عمل شروع کیا ہے 5 اگست 2019 کو، وہ ایک واقعہ نہیں تھا، وہ ایک عمل تھا. It was a process. 2019 5th August was not an event. It is a process and that is an ongoing process. اسی پروسیس کا ایک حصہ آج جو انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اب یہ جو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا، کچھ یہاں کی پارٹیز کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے، ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا PDP کو، اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو، ان لیڈروں کو بنایا، اور شو روم اپنا سجا کے BJP نے، نئی دہلی کی گورنمنٹ نے، سینٹرل گورنمنٹ نے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک فرضی مسئلہ کہ بارش کی وجہ سے جی ہم نے بند کیا ہے الیکشن، اس کے بعد ہو جائے گا. میں کہتا ہوں مغل روڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ آپ کو نہیں پتا تھا اس میں پسیاں آتی ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو ہمارا نیشنل ہائی وے تو ہفتوں بند ہوتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم تھا پھر بھی آپ نے کیا. آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا تھا پہلے ہی 20 مئی کو؟ اگر آپ کو یہ تو پتا تھا، یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے، اور جن افسروں نے آج آپ کو یہ دیا ہے، یہ رپورٹ بھیجی ہے، وی وانٹ دیٹ ٹو بی میڈ پبلک، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جموں کشمیر میں یہاں بیٹھے ہوئے آفیسرز جو ہیں وہ کس طرف ہیں، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف ہیں یا وہ اپنے آقاؤں کا یہ جو فرمان ہے اس کو پورا کرنے میں لگے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے سن آف دا سوئل ہیں، ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں ہمارے چیف سیکریٹری صاحب، میں ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن وہ ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے طبقے سے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو اس 87 کے ریگنگ کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی، اس کے ہمارے سانہ بسانہ سب سے بڑے ان کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کا شکار ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا، بٹ ٹو میک آور سیلز بلیو ان دس سسٹم، وہ کرنا چاہیے. اٹ شوڈ بی میڈ پبلک. The Election Commission of India must make public the report that has come from the state government. اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم تھک ہار کے نہیں بیٹھیں گے، ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے جس راستے پہ جو 87 میں جو بحران یہاں پیدا ہوا تھا، ہم اس پہ نہیں چلیں گے. لیکن ہم کانسٹیٹیوشنلی، ڈیموکریٹیکلی آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، آپ کا راستہ بند کریں گے، اور آپ جو ایک فسطائیت، ایک جو یہ ڈریکونین سسٹم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، PDP کا ہر ایک ورکر، PDP کا ہر ایک ووٹر، PDP کا ہر ایک لیڈر اس میں آپ کو آپ کا راستہ کاٹے گا. آپ جتنا کوشش کریں، آپ اب یہ ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں؟ کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے وہاں پونچھ راجوری میں یا یہاں اننت ناگ اور کلگام اور شوپیان کے جو علاقے اس میں ہیں، اس میں لوگوں کے دلوں میں کوئی وہ جذبات تو اب زیادہ میرے خیال میں مضبوط ہوں گے، اور اس کا پورا اثر پوری ریاست پہ پڑے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو انہوں نے کل آپ نے دیکھا ایک ویڈیو،
جس میں ایک بی جے پی کا ایک لیڈر تھریٹن کر رہا ہے پہاڑیوں کو کہ آپ کے ساتھ 1947 والا واقعہ دہرایا جائے گا، اور اس میں واضح ہوا ہے کہ جو اس وقت میسیکر آر ایس ایس نے کیا تھا، وہ ان کو وہی تھریٹننگ دے رہے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس پہ بہت ہی تشویش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو، اور ان کے خلاف ان کو فوراً اس اتنے بڑے گھناؤنے یہ جو انہوں نے اسپیچ دی ہے اس کے لیے ان کو فوراً قانون کا سامنا کرنا پڑے، اور ان کو میرے خیال میں آج کل کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ پونچھ رجوری میں جائیں اور لوگوں میں یہ، اور ان کی ایک مثال بننی چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ایڈمنسٹریشن شوڈ بی انٹرسٹڈ in triggering a communal tension in that very, very fragile and sensitive border area. We are there fighting militancy. آپ کی ملیٹنسی کا ابھی آپ کے وہاں پہ ابھی کسی کو مارا بیچارے کو، بے گناہ کو، ادھم پور میں کسی پہ اٹیک ہو گیا، وی ڈی جی پہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 3 سال سے اس علاقے میں اتنا انسیٹلڈ سچویشن ہے، ہر طرف سے۔ آپ یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو میڈیا والوں کو وہ دکھانا ہی نہیں دیتے ہیں نیشنل لیول پہ۔ اگر یہاں پہ کوئی لوکل سرکار ہوتی تو اس کے خلاف تو ہر جگہ، دلی میں، بامبے میں، ناگپور میں اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوتی کہ آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل بی جے پی کا ڈائریکٹ رول ہے دلی سے، تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ کے کتنے جوان ہمارے وہاں پہ شہید ہو گئے، کتنے بے گناہ شہری ہو گئے، ہندو مسلمان سب طبقوں سے تعلق رکھنے والے، کتنی زیادتیاں ہو گئی اس نام پہ۔ تو مہربانی کر کے اب بند کریے بی جے پی صاحب، یہ بند کریے الیکشن کمیشن صاحب۔ یہ ہم الیکشن کمیشن سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ پلیز 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 کیپ in view the history, the geography, the critical position of Jammu and Kashmir in the new developing world, the geostrategic realities around us. Don't keep this pot boiling. Let us, please, let every Kashmiri people, resident of Ladakh, resident of Kashmir, resident of Jammu, resident of Pir Panchal, have his say at the polling station. Please facilitate us to go to our polling station and use our democratic right to express our opinion, express and exercise our choice of candidate.